اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی جا رہی ہوتی ہوں اور مجھے وہ بات بے بات جانوروں کی طرح مارتا ہے، تو یہ سن کے آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ عام سے فرد ہوں تو بھی آپ کا دل ہے، آپ کی ایک روح ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ پر اگر آپ اس بیٹی کے کوئی عزا و کرم میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، تو کیسا لگے گا؟ اور تیسرا پہلو، اگر پچھلی سیٹ پہ اسی خاتون کی بیٹی یا بیٹا بیٹھا ہو اور وہ اپنے باپ کو یہ کرتا دیکھ رہا ہو، تو اب سوچئے یہ دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہوگا کہ جس کی اپنی اولاد اس سے محبت کرنے سے پورے دل سے، پورے وجود سے انکار کر دے گی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مرد کو عورت کو مارنے کا حق ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ جب یہ سوال ان کا ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ سوری مجھے نہیں علم آپ کس مذہب سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اسلام کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ جو آپ کے نبی ہیں ان کو تو مانتے ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے بہت پسند ہے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اب میرا سوال بہت ٹیکٹفلی یہ تھا کہ پھر احادیث کی 6 کتابوں میں کتنے واقعات آپ نے پڑھے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھایا ہو، ان کو مارا ہو، ان کو ایبیوز کیا ہو؟ کوئی واقعہ، ایک واقعہ کی واہ بھی کہیں ملتی ہو تو مجھے بتائیے۔ ہاں کہیں اگر کچھ ملتا ہے تو یہ کہ وہ محبت سے لقمے بنا کے بھی اپنی بعض بیویوں کو انہوں نے کھلائے، ان کے ساتھ کام بھی کیے، ان کے ساتھ دوڑیں بھی لگائیں۔ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ وہ خاتون جس نے اللہ کے رسول کی اولاد کو جنم دیا، اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد بھی عرصہ تک انہوں نے اکیلے زندگی گزاری۔ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب مکہ فتح ہوا اور اب وہاں 15-16 دن رہے مکہ میں، تو آپ کسی گھر نہیں گئے، اپنے حضرت خدیجہ کی قبر پہ خیمہ لگوایا، قبر خدیجہ پر خیمہ، اور اس میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے؟ ایون حضرت عائشہ نے ایک دفعہ چڑھ کے کہا کہ اس لال یہ جو مسوڑوں والی میں کیا بات تھی کہ اللہ کے رسول ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو یہ بات بالکل ناپسند آئی۔ لیکن اب یہ جو سوال خاتون کا ہے کہ ایک جانور ہی جانوروں کی طرح مار سکتا ہے، آپ سوچئے ہمیں تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ کتا یا بلی، یہ بے زبان جو جانور ہیں، ان کو پانی پلانے والے، ان کو خیال رکھنے والے، ایون بعض کے بارے میں پروسیکیوٹس کا تاریخ میں ذکر آیا کہ انہوں نے کپڑے میں ڈول کو نکالا اور پھر اس کو پانی پلایا اور ان کو دنیا بنانے والے نے بخش دیا۔ تو ایک زندہ روح کو جسے آپ اپنی شریک حیات بنانے کے لیے لائیں، میں کبھی سوچتا ہوں تو 3-4 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مرد پورا مرد ہے ہی نہیں ہے جو یہ حرکت کرتا ہے، ادھورا مرد ہے۔ پر یہ ادھورا پن کہاں سے آتا ہے؟ اپنے گھر سے۔ جب وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں عمر بھر پٹتے دیکھتا ہے، اور مائیں بہت نادانی کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو اس سے الگ رکھتی ہیں، انہیں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہوئے بتانا چاہیے کہ میں اس دن کا انتظار کرتی ہوں جب تم اپنے باپ کا ہاتھ روک سکو۔ اگر بیٹا نہیں روکے گا تو کون روکے گا؟ محلے والے آ کے روکیں گے۔ پھر ان بیٹوں کا اچار ڈالنا ہے، ان بیٹیوں کا کیا کرنا ہے اگر اپنی ماں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی وقت تو آنا چاہیے جب اس مرد کو شٹ اپ کال دی جا سکے۔ عام طور پہ کمزور مرد، احساس کمتری کے مارے ہوئے مرد یہ حرکت کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ مرد جو باہر گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں، کمزوریوں اور گناہوں کا گھر میں ذکر نہ ہو، کوئی سوال نہ اٹھائے، تو اس کو پہلے سے میں دبا کے رکھوں۔ چوتھا، کچھ احساس سے برتری کے مارے ہوئے ذہنی مریض ہوتے ہیں، انہیں اپنے حسن پہ، انہیں اپنی دولت پہ، انہیں اپنے عہدے پہ
یعنی سرکاری افسروں میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ حرکت کرتی ہے۔ اسی طور پہ جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہاں یہ روایت ظلم کی چلتی ہے تو وہاں بھی ان کی مائیں ان کو نہیں روکتی، خود ظلم سہا ہوتا ہے لیکن جب بیٹے کو بیاہتی ہیں تو ان کو نہیں سمجھاتی کہ تم نے یہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اچھا، جس بات کی لوگ دلیل دیتے ہیں قرآن پاک نے کہا، تو قرآن پاک نے جو چوتھے باب میں آیت 34 ہے، چوتھے پارے میں، تو آپ فرمائی اللہ نے جو اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کی بیویاں نافرمان ہوں یا اپنی عزت اور عصمت کا، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، مرد مالی طور پر خواتین کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں، اور جو خدا نے کچھ کو دوسروں سے زیادہ دیا ہے، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی عفت کی، عصمت کی حفاظت کرنے، خدا کی اطاعت گزار رہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیویوں کی طرف سے بے وفائی کا اندیشہ ہے تو 3 پروسیس بتائیں، انہیں بہترین انداز سے نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ نمبر 2، جب آپ بستر پہ جائیں تو ان کو نظر انداز کر دو، ان سے بستر اپنے الگ کر لو۔ اچھا، تیسرے کی اگر کوئی عورت ان دونوں کے باوجود اپنے کریکٹر لیس ہونے کی طرف جاتی ہے، نافرمانی کی طرف جاتی ہے، تو آپ اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ آپ اس کام میں کیوں پڑتے ہو کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ اور برے بنو؟ ابھی پاکستان میں قانونی طور پہ اگر کسی خاتون پہ کوئی مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 2 محکمے ہیں جو عورتوں کے تحفظ کے لیے بنی۔ ایک صحابی ہیں ایاس بن عبداللہ بن ابی ذہاب، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، تو وہاں آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ تم میں سے بہتر نہیں ہیں، تم میں سے بہتر نہیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کچھ خواتین محمد کی بیویوں کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بات کرو، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں بے عزت کرتے ہیں۔ اچھا جی خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لی جائے، مس عارفہ نے پوچھا کہ سر آپ کی کیٹ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری کیٹ کے بچے ماشاءاللہ کافی تھے، تو اس وقت ہمارے پاس کل 3 باقی بچے ہیں۔ جو بلیک کلر کا ہے وہ تو ہماری بیٹی نے کہا کہ اس کو تو ہم نے کسی صورت گھر سے باہر نہیں جانے دینا، یعنی ایک ہماری جو 6 کیٹس ہیں اس میں سے ایک ہی اضافہ ہو گیا۔ 2 بچے ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، یہ دونوں چٹے سفید ہیں، وائٹ، پر ہماری بیگم کی شرط یہ ہے کہ ہم اس کو یہ تحفہ کریں گے جو قدردان ہو، جو ان بچوں کی ضرورت کا اور ان کی حفاظت کا اور ان سے محبت کا پورا حق ادا کرے۔ اور چونکہ ظاہر ہے ان کی خوراک، ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کے شیمپوز ہوتے ہیں، اور ان کا پراپر یہ جو خاص طور پہ پرشین کیٹس ہیں ٹرپل کوٹڈ، یہ والی نسل جو ہے جو 4 کوٹڈ ہے، تو ان کے بال زیادہ فر والے، زیادہ بڑے اور خوبصورت۔ ابھی لائی گرمی ہے تو میں نے خود اپنے جو بڑی کیٹس ہیں ان کے بالوں کی، ایک تو وہ مشین ملتی ہے جیسے کھریرا سا کرتے ہیں تو اس میں بال نکلتے ہیں، بال زیادہ چونکہ بال ہوتے ہیں تو گرمی لگتی ہے تو مسلسل وہ ٹھنڈی جگہوں پہ بھی ڈھونڈتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو خود سمجھ کرنی چاہیے ہوتی ہے، یا کسی ان کو بلا کے ویٹ کو اسے کٹوا لیں، یا خود آپ کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ لیجئے۔ عید سے پہلے آپ میں سے جو قدردان رابطہ کرنا چاہے، ویسے تو اچھی خاصی ان کی قیمت ہوتی ہے لیکن ہم نے طے کیا تھا کہ ہم گفٹ ہی کریں گے، تو جس کو بھی جائیں گے یہ دونوں بچے جائیں گے، وائٹ اور بہت ہی خوبصورت، ایک میل ایک فیمیل۔ اب دیکھتے ہیں کس کے گھر ان کو میزبانی ملتی ہے اور کس کے بچوں کو ان کے ساتھ کھیلنے کا اور اپنے گھر کو خوشی سے بھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔